السلام علیکم. تو ہائی گائز، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے. تو حاضر ہوئے ایک اور نئے برینڈ ویڈیو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح. تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. تو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر لاسٹ میں. سو ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں سو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور سامنے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں کیونکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچ سکے. ترکی کے دل استنبول کے مرکز میں واقع تاریخی عمارت آیا صوفیہ میں ایک ایسا منظر دیکھنے میں آیا کہ جسے دیکھنے کے لیے 86 برس سے نسلیں گزر گئی تھیں، ترس چکی تھیں. سینکڑوں برس پرانی تاریخی عمارت کے جسے ترکی کے سیکولر اور مذہب بازار لوگوں نے مسجد سے ایک میوزیم میں بدل دیا تھا، وہاں عشروں کے بعد بالآخر نماز پنجگانہ کا باقاعدہ اہتمام شروع ہو چکا ہے. تقریباً 86 برس کے بعد آیا صوفیہ کے میناروں سے جب صدائے اذان بلند ہوئی تو یہ ایک ایسا جذباتی اور نہ بھلا دینے والا منظر تھا کہ جسے دیکھنے کے لیے ترک صدر رجب طیب ایردوان اور اعلیٰ سرکاری شخصیات بھی وہاں موجود تھیں. نہ صرف ترکی بلکہ دیگر اسلامی ممالک سے بھی مسلمان وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. آیا صوفیہ میں نماز پنجگانہ کے باقاعدہ اہتمام کے لیے آج والے جمعے یعنی 24 جولائی کی تاریخ کا کیوں انتخاب کیا گیا اور یہ تاریخی اور جذباتی باجماعت نماز کیوں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، ہم سب تفصیل سے آپ کو. عمارت میں 86 برس کے بعد نماز جمعہ ادا کی گئی. اس باجماعت نماز کے لیے خصوصی طور پر دعوت نامے جاری کیے گئے تھے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی آیا صوفیہ میں نماز پنجگانہ کی باقاعدہ ادائیگی شروع ہو چکی ہے. ترک حکومت کی جانب سے آیا صوفیہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے خصوصی سینٹر بنائے گئے تھے. لوگوں کے لیے ماسک لازمی قرار دیا جا چکا تھا. نماز جمعہ کی ادائیگی ممکن بنانے کے لیے اور لوگوں کو سہولت دینے کے لیے باقاعدہ شٹل سروس کا اہتمام کیا گیا تھا. نمازیوں کے لیے پانی اور قالین تک فراہم کیے گئے تھے. ان بہترین انتظامات کے بعد جب سینکڑوں برس پرانی تاریخی آیا صوفیہ کی عمارت کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو یہ ایک دیکھنے کے لائق جذباتی منظر تھا. نہ صرف ترکی بلکہ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھی یہاں پر نماز کی ادائیگی کے لیے کھینچے چلے آئے. ترک صدر رجب طیب ایردوان، اعلیٰ سرکاری شخصیات اور دیگر ممالک سے آنے والے وفود کو آیا صوفیہ کے اندر ہی جبکہ دیگر لوگوں کو باہر لانز میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ فراہم کی گئی. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر خطبے کو مختصر ہی رکھا گیا، مگر اس دوران اس اقدام کو اپنی اسلامی میراث سے جڑنے کی جانب قدم قرار دیا گیا. طیب ایردوان سے بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ میڈیا سے اس اہم موقع پر ضرور کچھ نہ کچھ کہیں گے. چنانچہ انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلام پسندوں کی ایک اور اہم بڑی فتح ہے اور آیا صوفیہ کا دوبارہ مسجد میں کنورٹ ہونا مسجد الاقصی اور بیت المقدس کی آزادی کی جانب پہلا قدم ہے. ویورز، اس نماز جمعہ کی باجماعت ادائیگی کے بعد اب روزانہ آیا صوفیہ میں 5 وقت نماز اور اذان کا بندوبست کر دیا گیا ہے. اس مقصد کے لیے ترکی کی حکومت نے 3 امام اور 5 مؤذن مقرر کیے ہیں. کل مسجد کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے ترک صدر رجب طیب ایردوان نے آیا صوفیہ کا اچانک دورہ بھی کیا تھا، جہاں انتظامی اور تعمیراتی امور کا جائزہ لیا گیا اور انتظامیہ نے انہیں مکمل بریفنگ بھی دی. جس دن سے ترکی کی عدالت نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کی اجازت دی ہے، تب سے لے کر آج نماز جمعہ کی ادائیگی تک استنبول میں جشن کا ہی سما رہا ہے. ترک ایوان صدر کی جانب سے ایک خصوصی ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے سنگرز آیا صوفیہ کے بارے میں اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. اس میوزک ویڈیو میں بوزنیا، البینیا، آذربائیجان، بنگالی، کرد، عربی اور ترکی کے سنگر شامل تھے اور ان کے ترانوں کا مفہوم تھا کہ آیا صوفیہ ازل سے مسلمانوں ہی کی ہے اور ہم اس کے ہیں. ویورز، اس سابقہ چرچ موجودہ میوزیم کو دوبارہ سے مسجد بنانے اور یہاں پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی روزانہ کی بنیاد پر نماز پنجگانہ اور 5 وقت اذان کا جو اہتمام کیا گیا ہے اس سے سیکولر اور مذہب بیزار طبقے کو بہت آگ لگی ہے اور ان کو مزید جلانے کے لیے جو 24 جولائی کا انتخاب کیا گیا ہے اس پر آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل اس ڈیٹ کا انتخاب رجب طیب ایردوان نے ایک خاموش پیغام دینے کے لیے کیا ہے. 24 جولائی 1923 وہ دن تھا کہ جب باقاعدہ طور پر خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا اور خلافت عثمانیہ کے انڈر آنے والے علاقوں سے ترکی نے دستبرداری کا اعلان کیا تھا. اس 100 سالہ معاہدہ لوزان کے تحت ترکی پر بے شمار پابندیاں بھی عائد ہیں جو 2023 میں جا کر ختم ہوں گی اور اس معاہدے کے ختم ہونے سے ٹھیک 3 برس پہلے 24 جولائی 2020 کو آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر کے طیب ایردوان نے اسلام دشمن طاقتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب ترکی پر سے پابندیاں ختم ہوں گی تو آگے بڑھنے کا راستہ اور فکر کیا ہوگی. لیکن جہاں ان کے اس فیصلے پر ان کی بے شمار تعریف کی جا رہی ہے وہیں ان کے ناقدین کی تعداد بھی کم نہیں ہے. آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ طیب ایردوان کے اس فیصلے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں.
اگر اپنے ویورز کو اس اقدام کی ذرا سی تاریخ کے بارے میں بتائیں تو 10 جولائی کو ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے آیا صوفیہ کو سلطان محمد فاتح فاؤنڈیشن کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے 1934 کے فیصلے کو منسوخ کر دیا تھا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ اسے مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آیا صوفیہ کی عمارت 6 صدی میں تعمیر کی گئی تھی۔ 1500 برس پرانی اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کے دوبارہ فیصلے پر دنیا بھر کے مسلمان علماء کرام نے خیر مقدم کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں کسی کو عمل دخل کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ بیان اس تناظر میں جاری کیا گیا تھا کہ ویٹیکن سٹی سے پوپ کے جاری کردہ بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ انہیں آیا صوفیہ جو ایک سابق گرجا گھر تھا اسے مسجد میں بدلنے پر اعتراض ہے اور اس حوالے سے وہ کافی پریشان اور اداس ہیں۔ روس، یونان اور اسپین جیسے ممالک کی جانب سے بھی ترکی پر اعتراضات کیے گئے تھے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر موجود سیکولر اور مذہب بیزار طبقے کی جانب سے بھی طیب اردوان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، مگر ان لبرل حضرات کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب اسپین میں اور یونان میں مسلمانوں کی مساجد کو جبرن نائٹ کلبز، میوزیم اور گرجا گھروں میں تبدیل کیا گیا تھا تو اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، اس وقت کسی نے مسلمانوں کے حق اور انسانی حقوق پر آواز نہیں اٹھائی تھی۔ تو آج جو آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کی آواز انسانی حقوق کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اسلام دشمنی کی وجہ سے نکل رہی ہے۔ یاد رہے کہ 1500 برس پرانا آیا صوفیہ 16ویں صدی کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ عمارت عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت اور مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ دونوں کے لیے اہم تھی اور اب ترکی کی وہ یادگار ہے جہاں بڑی تعداد میں ٹورسٹ اور مقامی افراد جاتے ہیں۔ آیا صوفیہ کو 1934 میں مصطفیٰ کمال اتاترک کے دور میں عجائب گھر بنا دیا گیا تھا اور اس فیصلے کی قانونی حیثیت پر مقدمہ چل رہا تھا۔ بالآخر ترک قوم کو 86 سالوں کے بعد اسی فیصلے کا انتظار تھا۔ عدالت نے آیا صوفیہ پر سے پابندیوں کی زنجیر ہٹا دی اور ترک قوم کو یہ اجازت دے دی گئی کہ یہ عمارت چونکہ سلطان محمد فاتح کی فاؤنڈیشن کے انڈر آتی ہے اور اس فاؤنڈیشن کی ڈاکومنٹس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس عمارت کو محض مسجد کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کے حق میں فیصلہ آتے ہی ترک صدر رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ کو عدالتی حکم نامے کے مطابق تبدیل کرنے کے لیے دستخط کر دیے، جس کے بعد آیا صوفیہ کی میوزیم کی حیثیت ختم ہو چکی ہے اور اس کا کنٹرول ترکی کے محکمہ مذہبی امور نے سنبھال لیا ہے۔ رشیا، امریکہ، یونان اور اسپین کے چرچز کے الحاق نے ترکی سے مطالبہ کیا کہ وہ استنبول میں واقع پرانے گرجا گھر اور یونیسکو کی جانب سے تاریخی ورثہ قرار دیے جانے والی عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے سے متعلق احتیاط برتے۔ ترکی کی ایک اعلیٰ عدالت میں یہ دلائل چل رہے ہیں کہ کیا دنیا کے تعمیری عجائب میں سے ایک یعنی آیا صوفیہ جس کی موجودہ حیثیت ایک عجائب گھر کی ہے اسے مسجد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس اقدام سے مغرب اور عیسائی برادری کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مگر ترک صدر رجب طیب اردوان اپنے اس فیصلے پر سختی کے ساتھ قائم ہیں اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ آیا صوفیہ کی حیثیت پر بیرونی بیان بازی ہماری سالمیت پر حملہ تصور ہوگی۔ اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ہم جس طرح دیگر ممالک میں کھولے جانے والی عبادت گاہوں کی تعظیم کو مقدم سمجھتے ہیں، اسی طرح چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری عبادت گاہوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، کیونکہ اس قسم کی بیان بازیاں ہماری بقا و سالمیت کے خلاف حملہ تصور کی جائیں گی۔ ترکی میں مسلم اکثریت آباد ہے جن کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکار بھی اپنے عقائد کے مطابق آزادانہ طور پر عبادت گزاری اور تہواروں کو منانے کا حق رکھتے ہیں، جن کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں کروڑوں افراد مذہبی عقائد کی وجہ سے قتل یا اذیتوں اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں، جن کی باز پرس کرنا اور انہیں روکنا زیادہ ضروری ہے، نہ کہ آیا صوفیہ پر بیان بازی کرنا۔ اس کے علاوہ رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں بدلنے کے فیصلے کو مسجد الاقصی اور بیت المقدس کی آزادی کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ خواتین و حضرات، بلا شبہ اسے ایک جذباتی سٹیٹمنٹ کہا جا سکتا ہے کہ ایک عمارت کو محض مسجد بنانے سے کس طرح مسجد اقصی اور بیت المقدس کو آزاد کروایا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک سمبولک سگنیفیکینس ہوتی ہے، خاموش میسج بھجوایا جاتا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے فیصلوں ہی سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کا رجحان کیا ہے اور آنے والے چند دنوں میں حالات کیا کروٹ لے سکتے ہیں۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کی ٹائمنگ اور اس کے لیے خصوصاً 24 جولائی کی تاریخ کا انتخاب کرنا ایک بہت بڑا سمبولک سٹیپ ہے، اور سیکولر مذہب بیزار طبقہ اس کا مطلب جان چکا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ امت کی جانب سے یہ چیزیں محض نعرے بازی تک ہی محدود رہیں گی یا عملی طور پر بھی کچھ اقدامات کیے جائیں گے۔ ہم سب کی کوشش ہوگی کہ اس ایشو پر وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ ہوگی، جیسے کہ ہمیں بہت زیادہ پسند آئی ویڈیو اور آپ کے نالج میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ تقریباً ہمارے نالج میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا اس ویڈیو سے۔ تو اگر ہمارے چینل میں آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن
پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔